ہن والدین تو بڑھ کر کے دنیا اندر شاید کوئی عظیم رشتہ ہے، شاید کوئی بڑا رشتہ ہے والدین تو بڑھ کے، اس تو بڑھ کر کے بات کوئی ہے؟ جنت تو بڑھ کر کے کوئی مقام، کوئی مرتبہ؟ صحابہ کرام نے گردناں کٹوائیاں، اپنے والدین، بہن، بیٹی، مال، دولت، ہر چیز قربان کی تھی جنت واسطے۔ تے نبی علیہ السلام نے کی فرمایا کہ لوگو جنت ماں دے پیراں دے تلے ہے، اور باپ جنت دا دروازہ ہے۔ اور اگے نبی علیہ السلام نے اے فرمایا کہ والدین دی اطاعت اس وقت ہے، والدین دی اطاعت اس اتنی دیر تک ہے جتنی دیر تک دین اسلام دے دائرے دے اندر، اللہ اور اس دے رسول دی اطاعت تو بعد والدین دی اطاعت ہے۔ والدین جو کچھ سوچ دے نے سوچن دیو، انہاں دی اطاعت، انہاں دی فرما برداری اللہ اور اس دے رسول دی اطاعت اور فرما برداری تو بعد ہے۔ ہن والدین نو پیچھے کیتا جا رہا ہے، اللہ اور اس دے رسول دی اطاعت سامنے رکھی جا رہی ہے۔ دین اسلام دا حکم آرڈر یہ ہے تے اسی عام لوگاں نو سامنے رکھ لئیے، اسی برادری سامنے رکھ کے بیٹھ جائیے، اسی رشتہ دار، دوست، احباب سامنے رکھ کر کے بیٹھ جائیے کہ یار اگر فلاں کام نہ ہویا تے لوگ کی سوچن گے۔ اور اس بات نے، اس سوچ نے اس قدر برباد کیتا، اس قدر نقصان دیتا اس سوچ نے کہ سوچ نہیں ہے، انسان سوچ نہ سکے کہ سوچ نے کنا معاشرے نو برباد کر دیتا۔ کوئی ایک رسم، کوئی دو رسماں، کتنیاں ایسیاں غیر ضروری رسماں معاشرے دے اندر صرف ایس کر کے، صرف اے سوچ لے کر کے کہ لوگ کی سوچن گے، لوگ کی کہن گے کہ اگر اے نہ کیتا، اے اس طرح دا ہے، اے دے کول اتنا مال نہیں ہے، اتنی دولت نہیں ہے، اے اس طرح نہیں کر سکیا، اے دا باپ ایسے چیز اوپر مر گیا، اے دے بڑے آبا و اجداد اے عمل کردے مر گئے، تو انہیں اج چھوڑ دیتا ہے۔ لوگاں دی بات کچھ حد تک رکھنی چاہیے، کچھ حد تک سوچنا چاہیے، لیکن دین اسلام تو اگے نہیں بڑھنا چاہیے۔ معاشرے دے اندر بہت ساری ایسیاں چیزاں، ایسے رسم و رواج، ہن اگر کسی دی اولاد ہو جائے تاں اے سوچ لوگ کی سوچن گے فلاں رسم نہ کیتی، کسی دے گھر دے اندر خوشی آ جائے، شادی دا موقع آ جائے تاں بڑے بڑے تماشے کرنے پیندے نے اس وجہ تو کہ لوگ کی سوچن گے، لوگ کی کہن گے۔ اگر کوئی دنیا تو چلا جائے، غمی دا موقع، باپ، ماں، بہن، بھائی دنیا تو چلے گئے، اتنا بڑا غم دا موقع، اتنی بڑی صدمے دی بات، اور سوچ پھر ذہن دے اندر اے ہے کہ لوگ کی سوچن گے، لوگ کی بات کہن گے کہ یار فلاں کام نہیں کر سکیا، فلاں رسم نہیں ادا کر سکے۔ حضور دیکھنا اے ہے، سمجھنا اے ہے، سوچنا اے ہے کہ اللہ اور اس دے رسول کی کہن گے، جدو قیامت والے دن سامنا ہوئے گا اللہ اور اس دے رسول دا کی فرمان ہوئے گا۔ زندگی اندر جڑے عمل کر رہے ہو، اے نہ سوچو کہ لوگ کی سوچ رہے ہیں، لوگ کس طرف جا رہے ہیں، لوگ کی کر رہے ہیں، بلکہ دین اسلام دیکھو۔ میں اور تسی مسلمان ہاں، اسی یہ بات دیکھنی ہے کہ دین اسلام دا کی حکم ہے، دین اسلام کس طرف آرڈر کر رہا ہے، نہ کہ لوگ، نہ کہ معاشرہ۔ حق بات بیان کرن تو ڈرن لگ پے کہ معاشرے دے اندر لوگ کی سوچن گے، بدعت تو روکنا تو باز آگے، بدعت تے بات نہ کر سکے کہ لوگ کی سوچن گے۔ اگر لوگاں نو دسیا کہ جیڑا تسی آباؤ اجداد تو لے کر کے، جیڑی رسم، جیڑا تو طریقہ لے کر کے چل رہے ہو، اے غلط ہے، اے دین اسلام دے اندر نہیں ہے، وہ یہ بات نہیں کر پا رہے اس وجہ تو کہ انہاں دے اپنے آباؤ اجداد کر رہے نے، اپنی برادری اور رسم ادا کر رہی ہے۔ کس طرح اپنی برادری نے بات کہن کہ جیڑی رسم اتنے سالاں تو کر رہے ہو دین اسلام دے اندر نہیں ہے، صرف اے بات ہے ذہن دے اندر شیطان نے ڈالی کہ لوگ کی سوچن گے، لوگ کی کہن گے۔ اگر تو حق بیان کر دیتا، اگر تو جا کر کے اپنے باپ نو دسیا کہ ابا جان جیڑی رسم آباؤ اجداد تو چلدی آ رہی ہے اے غلط ہے فوتگی دے وقت، تے باپ کی سوچے گا۔ اگر تو جا کر کے اپنی برادری نو دسیا کہ شادی دے موقع تے بات ٹھیک نہیں ہے، اپنی برادری کی سوچے گی۔ حضور اتنی بڑی بدعات، اتنے بڑے خرافات برباد کر دیتا ساڈے ایمان اس سوچ نے کہ لوگ کی سوچن کے، ساڈے عقیدے نو برباد کر دیتا کہ لوگ کی سوچن کے۔ نبی علیہ السلام دنیا تے آئے نا، تے نبی علیہ السلام نو معاشرے دے اندر صادق اور امین دا لقب ملیا۔ نبی علیہ السلام صادق اور امین کہلائے گئے۔ امین لوگ کہن لگ پے، اپنی امانتہ نبی علیہ السلام دے کول لوگ رکھوان لگ پے، اور ہر بندہ نبی علیہ السلام دی بڑی عزت
کرتا, بڑا احترام کرتا. اس تو بڑھ کر کے بات ہے کہ لوگ اپنی ضروری چیزاں نبی علیہ السلام کو امانت دے طور تے رکھوایا کرتے. ہن معاشرے دے اندر کسی دا اتنا بڑا برم ہے, کوئی چودھری ہے, اتنی زیادہ عزت ہے, کوئی چاہے گا دی عزت خراب ہوئے, کوئی چاہے گا کہ لوگ او دی اتنی بڑی عزت نو خراب کر دین, کوئی ایسی بات نہیں چاہے گا. لیکن نبی علیہ السلام دا معاشرے دے اندر مقام ہے, معیار ہے, وقار ہے. لوگ صادق امین کہندے نے, لوگ بہت بڑا اور سچا مانتے ہیں, اپنی امانتاں رکھوایا کرتے ہیں. ہن سارے لوگ بڑیاں عزتاں کرتے ہیں. نبی علیہ السلام نے جدو نبوت دا اعلان کیتا, آقا علیہ السلام پہاڑی تے چڑھے, نبی علیہ السلام نے اعلان کیتا قولوا لا الہ الا اللہ, لوگوں لا الہ الا اللہ پڑھ لو, کامیاب ہو جاؤ گے, دنیا اور آخرت دے اندر کامیاب ہو جاؤ گے. نبی علیہ السلام نے اعلان کیتا, سامنے اوہ لوگ نے جڑے کہندے سن صادق بھی ہے, امین بھی ہے, اپنا سونا, اپنا چاندی, ہر قسم دی ضروری چیز نبی علیہ السلام کو امانت دے طور تے رکھوایا کرتے سن. اوہ سارے لوگ سامنے نے. ہن نبی علیہ السلام نے بالکل انہاں دی مخالفت تے دعوت دیتی. نبی علیہ السلام نے کہا لا الہ الا اللہ پڑھ لو, انہاں بتاں نو چھوڑ دو, انہاں ترا اللہ تو علاوہ دوجے سارے در چھوڑ دیو, ایک اللہ دی ذات نو مانو, معبود اللہ ہے, حق سچ اللہ دی ذات ہے. نبی علیہ السلام نے دعوت دیتی. ہن انہاں نو واضح نظر آ رہا ہے کہ ساڈے آباء و اجداد دے دین دے خلاف بات کر رہا ہے, ساڈے باپ دے دین دے خلاف بات کر رہا ہے. اسی ساڈے آباء و اجداد ساری عمر اس دین تے رہے, مر گئے جناب بتاں دی پوجا کر دے, اور اج انسان نواں کھڑا ہویا ہے کہندا میں اللہ دا نبی ہاں اور انہاں بتاں نو چھوڑ دیو. اور جڑے صادق امین کہندے سن انہاں نے جناب نبی علیہ السلام دی مخالفت کرنی شروع کر دیتی. کسے نے نعوذ باللہ گالیاں دینیاں شروع کر دیتیاں. اے جناب اپنے سگے چاچے نے برا بلا کہنا شروع کر دیتا کہ تو اس نعوذ باللہ بری دعوت واسطے, بری بات نعوذ باللہ بتلان واسطے سانو تو جمع کیتا ہے اس جگہ تے. حضور نبی علیہ السلام نے اے نہیں سوچیا کہ لوگ کی سوچن گے, اتنی عزت ہے, اتنا مقام اور اتنا مرتبہ ہے معاشرے دے اندر, اگر میں انہاں دے خلاف گیا حق دی بات دسی تے لوگ کی سوچن گے. کس قدر بڑی ٹکر نبی علیہ السلام نے لوگاں دے نال لئی, انہاں نو حق بات بتلائی. حق بات بتلان تو نبی علیہ السلام نہیں رکے. اسی اپنی اولاد نو حق بات نہیں دس سکتے کیونکہ اسی خود حق تے نہیں ہوندے. اسی اپنی اولاد نو جینون رستہ نہیں دکھلا سکتے کیونکہ اسی ساری زندگی جینون نہیں رہے, اسی ساری زندگی جینون دین اسلام تے نہیں چل سکے, حق طریقے دے نال سچے طریقے دے نال اسی خود نہیں چل سکے. اسی کیویں اپنی اولاد نو کہیے کہ بیٹا دین اسلام دے اندر فلاں چیز نہیں ہے, اے جڑے لوگ کر رہے ہیں فلاں رسم نہیں ہے, فلاں چیز بدعت ہے. اسی اپنی اولاد نو نہیں کہہ سکتے, معاشرے دے اندر اعلان کرنا دور ہے. اور نبی علیہ السلام نے لوگاں دے اندر اعلان کیتا اے سوچ تو بالا تر ہو کر کے کہ لوگ کی سوچن گے. اور آئیے دیکھیے صحابہ کرام نے بھی بڑیاں بڑیاں ٹکراں معاشرے دے نال لئیاں. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ, معاشرے دے اندر بڑی دہشت ہے, بڑا روب ہے. غیر مسلم نے, کوئی مسلمان بھی حضرت عمر دے سامنے نہیں کھڑا ہوندا, ہلے دین اسلام دے اندر داخل نہیں ہوئے. نبی علیہ السلام نے خود دعا کی تھی کہ اللہ مینوں عمر عطا کر دے. نبی علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ اللہ عمر نو ہدایت دے, اللہ عمر نو دین اسلام دی ہدایت دے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان ہو گئے. واقعہ لمبا ہے, مختصر کراں گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان ہو گئے, اور مسلمان بہت تھوڑے نے, نہ اتنی طاقت ہے, نہ اتنی پاور ہے, اتنا زور نہیں ہے کہ کھلے عام اس طرح مسجداں دے اندر جا کر کے نماز پڑھ سکیں, بیت اللہ دے اندر حرم دے اندر جا کر کے نماز ادا کر سکن. مسلمان کمزور, اپنے ہی ایک گھر دے اندر چھپ کر کے نبی علیہ السلام نماز ادا کریا کرتے کیونکہ سارا مکہ مخالفت کردا ہے. جڑے کل صادق امین کہندے سن, سچا کہندے سن, آج جو ہی جھوٹا کہن لگ پے. نبی علیہ السلام چھپ کر کے نماز ادا کریا کرتے. حضرت عمر مسلمان ہوئے تے حضرت عمر نبی علیہ السلام کو آ گئے. جدو نماز دا وقت ہویا نا تے حضرت نبی علیہ السلام اپنے صحابہ کرام نو نال لے کر کے نا اپنے اسے مقام تے جتھے چھپ کر کے نماز پڑھتے سن, نماز واسطے اذان دیتی گئی. کہنے لگے اللہ تے نبی جی میں عمر ہاں, میں عمر ہاں, چلو میرے نال بیت اللہ دے اندر نماز ادا کرنے. فرمایا عمر اسی اتنی تعداد اندر نہیں کہ سارے مکے دا مقابلہ کر سکیے, اللہ دے نبی میں ہیں عمر, چلو میرے نال, میں دیکھنا لوگ کی کہندے نے اور لوگ کی سوچنے نے, میں عمر لوگاں دے نال ٹکر لواں گا. حضور کتنی بڑی بات, کتنی بڑی ٹکر. اور لوگ جڑے اپنے نے, جڑے عمر نو عمر ماندے نے, اپنا کہندے نے, حضرت عمر دین اسلام واسطے انہاں لوگاں دے نال ہی ٹکر لین واسطے چل پے. نبی علیہ السلام نو نال لیا اور یہ آواز لگائی, ہے کوئی بندہ
ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹੇ, ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਾਤ ਕਹੇ? ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਾਤ ਸੋਚੀ ਔਰ ਆ ਕਰਕੇ ਕਹੇ ਸਾਨੂੰ ਬੁਰਾ ਕਹੇ? ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਬੇਵਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਯਤੀਮ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕੌਣ ਹੈ ਆਏ ਆਜ ਉਮਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਯਤੀਮ ਔਰ ਲਾਵਾਰਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ, ਖੜੇ ਹੋਏ, ਟੱਕਰ ਲਈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਮੇਰੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਕੀ ਸੋਚਣਗੇ, ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਬਰਾਦਰੀ ਕੀ ਕਹੇਗੀ, ਮੁਆਸ਼ਰਾ ਕੀ ਕਹੇਗਾ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਇਹੋ ਬਾਤ ਹੈ کہ یار لوگ کی سوچنگے, لوگ کی کہنگے اور لوگ کی فیصلہ کرنگے.